کہ پھر سے رمضان المبارک کا باسعادت، باعظمت اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں، ہم سب بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوبارہ ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا کہ بہت جلد ہی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی سعادت گھڑیوں سے، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رمضان المبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمتیں برستی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام مغفرتیں برستی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام بخشش ہوتی ہے۔ ایسا مہینہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آنے والا ہے۔ تو ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم سب قسمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے جو چند دنوں میں آنے والا ہے۔ نہ جانے ہمارے اور آپ کے کتنے ایسے ملنے جلنے والے ہوں گے، کتنے ایسے احباب ہوں گے جو پچھلے سال تو ہمارے ساتھ وہ رمضان المبارک میں موجود تھے اور اس مرتبہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں جو اس مرتبہ تو ہم لوگوں کے ساتھ میں رمضان المبارک میں ہوں گے، لیکن اگلا سال اور اگلا رمضان انہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رجب سے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائے۔ تو ہم کس قدر خوش نصیب انسان ہیں کہ ہمیں چند دنوں کے بعد رمضان المبارک نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک کا انتقال شہید ہونے کی حالت میں ہوا، یعنی وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے کا انتقال 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ہوا، یعنی انہوں نے اپنے گھر میں وفات پائی۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ جن صحابی نے گھر میں وفات پائی تھی، یعنی وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ شہید سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بڑا تعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے 1 سال کی زیادہ 6000 نمازیں نہیں ادا کی؟ یا 1 سال میں اتنی اور اتنی نمازیں نہیں ادا کی؟ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ اور اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ تو رمضان المبارک کا مل جانا، نیکیوں کا موسم مل جانا، نیکیاں کرنے کا وقت مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے، اور ہمیں وہ ساعتیں مل جائیں، ہمیں وہ گھڑیاں مل جائیں، ہمیں وہ وقت مل جائے جس میں ہم نماز ادا کر لیں، ہمیں وہ وقت مل جائے جس میں ہم نیکیاں کر لیں، ہمیں وہ وقت مل جائے جس میں ہم نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی عبادتیں اس کی زیادہ نہیں ہو گئیں۔ آج ہمیں رمضان مبارک کی قدر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی عظمتوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی برکتوں کا احساس نہیں ہے۔ جب تک ہم رمضان مبارک کو اپنا آخری رمضان نہیں سمجھیں گے، ہر رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان اگر سمجھ لیں تو رمضان مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق ہو جائے۔
جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، اسی طرح ہر رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھ لیں، اس کی عظمتوں کا استحضار کر لیں، اس کے ثواب کو دل کے اندر بٹھا لیں، تو ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے۔ زمان و مکان کے بدلنے سے عبادت کا مرتبہ بدل جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے عبادت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جگہ کی بدلنے کی وجہ سے عبادت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو ایک نماز کا اجر و ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو 25 یا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اگر جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 500 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا، اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جگہ کے بدلنے کی وجہ سے عبادت کا مرتبہ بڑھ گیا، اسی طریقے سے وقت کے بدل جانے کی وجہ سے عبادت کا مرتبہ بدل جاتا ہے، عبادت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں کوئی روزہ رکھے 1 روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں 1 روزہ رکھ لے تو اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس 1 روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ 1 روزے کا ثواب اتنا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب متعین ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا ثواب بلا حساب و کتاب دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب، ہر مومن بندے کے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے یا جس عمل کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جائے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑی عبادت وہ ہوگی۔ لیکن آج ہم نے رمضان مبارک کی قدر کو بھلا دیا ہے۔ رمضان مبارک تو نیکیوں کا موسم ہے، جس طریقے سے ایک سیزن ہوا کرتا ہے، کاروبار کا سیزن ہے، دکانداروں کا سیزن ہے، بزنس مینوں کا سیزن ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، وہ اس میں خوب محنت کرتے ہیں، لگن سے محنت کرتے ہیں کہ ہمیں کمائی حاصل ہو جائے، کیونکہ چند دنوں کا یہ موسم ہے، سیزن ہے، چند مہینوں کا یہ سیزن ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کا یہ سیزن ہمیں عطا فرمایا ہے، کمائی کا، اخروی کمائی کا سیزن، یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عبادتیں زائد فرما دی ہیں، ایک تراویح کی عبادت اور دوسرے روزے کی عبادت۔ اس کے علاوہ جو کام بھی رمضان میں منع ہے وہ غیر رمضان میں بھی منع ہے، جھوٹ بولنا رمضان میں بھی منع، رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، غیبت کرنا رمضان میں بھی منع، رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، چوری کرنا، زنا کرنا رمضان میں بھی حرام، غیر رمضان میں بھی حرام۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس طریقے سے نیکیاں اگر کوئی شخص کرتا ہے رمضان میں تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے رمضان مبارک کے اندر تو اس کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس گناہ کے میں قباحت اور برائی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور برائیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر برائی ہم نے کی تو اس کا عذاب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی برائی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد تو تقوی پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، نیکی کرنے سے مسرت محسوس ہو، برائی کرنے سے نفرت محسوس ہو، یہ تقوی ہے۔ ہم حرام کام سے بچ جائیں، اجتناب کر جائیں، یہ تقوی ہے۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ ہم چغل خوری چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ ہم حرام کمانا چھوڑ دیں، ہم رشوت چھوڑ دیں، ہم زنا چھوڑ دیں، ہم سود چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ اگر ہم نے ان سب اعمال کو کرتے ہوئے روزہ رکھا تو پھر روزے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہ روزہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد تو تقوی ہے، اور تقوی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم حرام رزق کو چھوڑ دیں۔ حرام رزق کے ساتھ ساتھ کوئی متقی نہیں ہو سکتا،
حرام روزی کے ساتھ ساتھ کوئی تقوی والا نہیں ہو سکتا ہے، اور حرام روزی کے ساتھ ساتھ کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور حرام روزی کے ساتھ ساتھ کوئی عمل صالح بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اگر ہم حرام کی کمائی کھاتے رہیں، جھوٹ بول کر کمائی کھاتے رہیں، فریب اور دھوکہ دے کر کمائی کرتے رہیں اور روزہ بھی رکھتے رہیں، تو ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہوتا ہے یا قبول نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں، ہم دینی اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں۔ دنیا کے اعتبار سے جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا جو مہمان ہوتا ہے، جس اعتبار کا جو مہمان ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جتنا معزز مہمان ہوتا ہے اتنی بہترین تیاری کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، فرش وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، دروازوں کے پردوں کو بدل دیتے ہیں، گلدستوں اور گملوں کو اور پھولوں کو سجا دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ جس طرح ہم فرش کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اور ہم رمضان مبارک میں عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے بالکل تیار ہو جائیں، کہ ہمیں خوشی محسوس ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جو بابرکت مہینہ ہے، جو بعظمت مہینہ ہے۔ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں اور دل سے اس کو قبول کر لیں۔ آج ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، توبہ کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کے داعیہ بھی پیدا ہوتے ہیں، گناہ کی چیزیں بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان پر ڈٹ جانا یہ ابلیس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، اور توبہ کر لینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا شیوا ہے، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن صرف رمضان تک کے لیے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جائے، اور اس پر شرمندگی بھی ہو کہ جو ہم نے کیا ہے میں بہت شرمندہ ہوں، اور ہمیشہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ہماری توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان تک یہ کام نہیں کریں گے، رمضان کے بعد پھر وہی جھوٹ، ہم رمضان تک سود نہیں لیں گے، رمضان کے بعد پھر سود خوری، رمضان تک ہم رشوت نہیں لیں گے، رمضان کے بعد پھر رشوت لینا شروع، رمضان تک ہم غیبت و برائی نہیں کریں گے، رمضان کے بعد پھر برائی، رمضان تک ہم یہ برائی نہیں کریں گے، وہ برائی نہیں کریں گے، لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے، رمضان کے بعد ہم پھر انہی برائیوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، اسے توبہ نہیں کہتے ہیں، اسے دھوکہ کہتے ہیں، اور ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ تو ہم دینی اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں کہ بالکل پاک صاف ہو جائیں، اپنے دلوں سے کینہ کو نکال دیں، فریب کو نکال دیں، رشوت میں اگر کوئی ملوث ہے تو رشوت چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، حرام کمائی چھوڑ دے، حرام روزی چھوڑ دے، اپنے دل کو پاک صاف کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے جب آتے ہیں تو اگر غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم غسل کرتے ہیں، اگر وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو سے فارغ ہو کر پاک صاف ہو کر نماز کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کا بھی مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے، اس کے بعد رمضان مبارک میں ہم قدم رکھیں۔ اگر کاروباری لائن سے کسی کا لین دین ہو تو لین دین صاف کر لیں، کسی کو حقوق ہو تو حقوق ہم ادا کر لیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اہم ہے کہ ہم رمضان کو ہم زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رمضان یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو جب سال پورا ہوگا تب فرض ہو جائے گی، اب وہ آپ کا سال شعبان میں بھی پورا ہو سکتا ہے، رجب میں بھی پورا ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں پورا ہو سکتا ہے، ربیع الثانی جو 12 مہینے ہیں ان میں وہ سال پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ ہمارا سال رمضان ہی میں پورا ہو، تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسلام نے ایک ایسی ترتیب بنائی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو پورا سال ادا کرتے رہیں۔ جو مختلف لوگوں پر مختلف اوقات میں مختلف مہینوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ زکوٰۃ نکالتے رہیں گے تو غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ غریبوں کی ضرورتیں کیا صرف رمضان ہی میں ہوتی ہیں؟
رمضان میں صرف ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، ان کا معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ان کو کوئی فکر نہ ہو، غربا تک ان کا حق پہنچ جائے رمضان سے پہلے، تاکہ وہ رمضان مبارک میں بغیر کسی فکر و سوچ کے رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو دینی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے بعد رمضان مبارک میں پاک صاف ہو کر قدم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتا ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو خون کا شہادت کی حالت میں گرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گنہگار تھے ان کو معاف کر دیا، پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بہت دولت اس نے چھوڑ دی، اس لڑکے کو اس دولت کا نشہ لگ گیا، اس کو عیاشی آ گئی، زناکار بھی بن گیا، بہت بڑا ڈاکو بھی بن گیا اور عیاش بھی بن گیا، جتنی برائیاں تھیں وہ اس برائیوں میں ملوث ہو گیا، لیکن اس کی ماں تو نیک صالح تھی، نیک تھی، اس نے اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی کہ یہ گناہ چھوڑ دو، وہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، چلو ہم تم کو حسن بصری جو ایک بزرگ ہیں ان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ تم کو توبہ کا طریقہ بتا دیں گے۔ لیکن اس نے بات نہ مانی۔ ایک دن ایسا آیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایسا بیمار ہوا کہ چارپائی سے لگ گیا، چارپائی سے اٹھنے کی اس کے اندر ہمت نہ رہی۔ اب اس کو احساس ہوا جب اس نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا کہ میں تو اب چلا جاؤں گا دنیا سے، جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو اس نے ماں سے منت کی، سماجت کی کہ اب میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تم مجھ سے کہتی تھی کہ حسن بصری کے پاس چلو، توبہ کا طریقہ بتا دیں گے، تو جاؤ حسن بصری کے پاس جاؤ یہ پیغام لے کر کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ جب اس کی ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کے پاس گئیں تو وہ درس و تدریس میں مصروف تھے، مشغول تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ آئیں اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تو بہت بڑا بدبخت انسان ہے کہ وقت کے بزرگ نے بھی آنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ 2 وصیتیں میری ہیں، 2 وصیتیں سن لو، اس کے بعد نہ جانے میرا وقت آ جائے، کس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے تو اپنا دوپٹہ میرے گلے میں باندھ دینا، اور اسی دوپٹے سے مجھے گھسیٹ کر گلیوں میں، چوراہوں پر اور گلی کوچوں میں مجھے گھمانا، تاکہ میرے ساتھ جو شریک تھے ان گناہوں کے اندر ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ داخل کرنا، نہ وہاں دفن کرنا، مجھے کہیں الگ دفن کرنا، کیونکہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ گنہگاروں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کا غضب اور غصہ اترتا ہے، اور میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والے کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ ماں روتے ہوئے انہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ آپ چلیں، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ وہ جلالی بزرگ تھے، پھر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ماں آ گئی اپنے گھر، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کیوں منع کر دیا؟ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، دیکھا دروازہ کھلا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو نیک انسان ہے، میں نے خواب ایسا دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ جا کر کے، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ندامت کے آنسو، یہ ہوتی ہے شرمندگی، جب انسان سچے دل سے
आंसुओं को बहाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े बड़े गुनाहों की भी माफ़ फरमा देता है। इसलिए हम और आप अपने गिरेबान में झांकें, जितने भी गुनाह हो उन गुनाहों को छोड़ने की फिक्र करें। और 4 गुनाह याद रखें, ये 4 गुनाह जिनके अंदर होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश इस महीने में नहीं फरमाएंगे। एक वालिदैन की नाफरमानी, इसकी बख्शिश इस महीने में नहीं होती है। एक कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, इसकी इस महीने के अंदर माफ़ी नहीं होती, इसकी बख्शिश नहीं होती है। और तीसरा, शराबी जो शराब पीने वाला हो, इसकी भी माफ़ी इस महीने के अंदर नहीं होती है। और तीसरा, कीना रखने वाला, इसकी भी इस महीने के अंदर माफ़ी नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक